شب بارات یہ ایک خاموش سی رات ہوتی ہے جب چاند کی روشنی پوری زمین پر پھیل کر ایک پراسرار سا ماحول بناتی ہے۔ ہوا میں ایک ٹھنڈی سی راحت اور ہر شخص کے دل میں ایک بیداری سی ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں جب اس رات سب کچھ ایک معمولی سا نظر آتا ہے، آسمان پہ کچھ خاص سا لکھا جا رہا ہوتا ہے، کچھ نام جو ہماری تقدیر سے کہیں دور اسرار میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جب انسانوں کی مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس رات کیسے فیصلے ہوتے ہیں؟ کون سے اعمال، کون سے فیصلے اور کس کی تقدیر بدلنے جاری ہوتی ہے؟ شب بارات ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی بے شمار رحمت کے ساتھ ان کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس رات میں خاص عمل ہوتا ہے جس کو تقدیر کا فیصلہ کہا جاتا ہے۔ اس رات کے دوران اللہ تعالیٰ ہر شخص کی تقدیر کا حساب کتاب بھی کرتے ہیں۔ اس رات کا ایک خاص عمل یہ بھی ہے، ان لوگوں کے بھی نام لکھے جاتے ہیں جو اگلے سال کے اندر انتقال کر جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے نام آسمانوں پر لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اگلے 15 شعبان تک انتقال کر جاتے ہیں، اور یہ تمام نام مختلف فرشتوں کو دیے جاتے ہیں۔ اس عمل کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بھی ذکر آیا ہے۔ اما عائشہ سے بھی روایت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات اللہ تعالیٰ اپنا آسمانوں پر نزول کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق ہر شخص کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے لیے مقرر ہوتا ہے وہ اس رات لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے فرشتے ہیں جن کو ہر شخص کی روح نکالنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، لیکن اس رات ان کا صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ صرف ہر شخص کی روح کو قبض کریں گے، بلکہ اس رات اللہ کے حکم سے وہ ہر شخص کے پاس جاتے ہیں، ان کی تفصیل اللہ تک مقرر کرتے ہیں، ایک شخص کے پاس جا کے اس کا حساب کتاب، اس کا اعمال لکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب ہم عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اسی ٹائم ملک الموت ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر نمازی کا رجسٹر کھول کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے نیک عملوں کو بھی لکھتا ہے۔ مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے اور کون سے غافلوں کے گناہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور جب کوئی گنہگار شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، ملک الموت کا قلم اس کے گناہوں کو اپنے رجسٹر میں درج کر دیتا ہے۔ وہ اس کی زندگی کی ہنسی خوشی، ہر غم کا، ہر تکلیف کا حساب کتاب اپنے رجسٹر میں رکھتا ہے۔ یہ ایک بڑا خوفناک اور بھیانک منظر ہوتا ہے جب اسرائیل علیہ السلام کا قلم اس کی تقدیر کا فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے اور انسان بے خبری سے اپنے عمل کر رہا، ایک طرف وہ گناہ کرے جا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف ملک الموت اس کے حساب کتاب مکمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر بہت ہی خطرناک بھیانک ہوتا ہے۔ اس ٹائم اس شخص کا دل اللہ تعالیٰ سے خوف کھا جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس نے اس عمل کا حساب کتاب دینا ہے۔ شب بارات کا ایک خاص لمحہ یہ بھی ہے، اسی رات وہ روحیں جو کہ اپنے پیاروں سے رخصت ہو چکی ہیں، وہ اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے پیاروں کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے سجڑوں کی طرف منہ پھیر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی روحیں ہوتی ہیں جو کبھی ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اٹھا کرتے تھے، بھلے ان کے جسم مٹی بن چکے ہیں، لیکن اس رات ان کی روحیں اپنے پیاروں کے پاس ضرور آتے ہیں۔ ان روحوں کا ایک سوال ضرور ہوتا ہے، کیا ان کو ہم یاد ہیں؟ کیا وہ میری مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ انہیں اس بات کا تبھی اندازہ ہوتا ہے جب وہ اپنے پیاروں کے ہاتھوں کی طرف، ان کی آنکھوں کے آنسو کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے، ہاں یہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ یہ رات ان روحوں کے لیے ایک نجات، گناہ سے نجات کی رات ہوتی ہے، جس رات ان کو ایک امید ہوتی ہے کہ کیا ہمیں ہمارے پیاروں میں سے کوئی بخشوا دے گا، کسی کی دعا ہمارے لیے کام آ جائے گی، کوئی ہمیں یاد کرے گا۔
اور اس رات وہ بڑی امید کے ساتھ پیاروں کے پاس آتی ہیں۔ کس کو پتہ ہوتا ہے کہ آج جو روحیں ہمارے لیے دعائیں کی مغفرت کے لیے ترس رہی ہیں، کل انہیں روحوں میں ہمارا بھی نام ہوگا۔ کون جانتا ہے یہ کہ یہ شعبان ہماری زندگی کی آخری شعبان ہوگی اور ہم بھی انہی روحوں میں شامل ہو جائیں گے جو کہ روحیں اپنے پیاروں کی طرف نہیں آ سکتی۔ کتنی بار ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ہم نے ان کے ساتھ کھایا، ان کو اپنے پاس بٹھایا، لیکن آج وہ منوں ٹنوں سے مٹی کے اندر دفن ہے۔ ان کی جگہیں بس دعائیں اور یادیں، بس یہی کافی ہیں اور یہی باقی ہیں۔ یہ قبریں، ان کی یادیں ہمیں بس یہی احساس دلاتی ہیں کہ دنیا فانی ہے۔ اس لیے یہ رات اللہ تعالیٰ نے خاص موضوع پہ دی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کرا سکتے ہیں، ہم اپنے پیاروں کی بخشش کرا سکتے ہیں اور ہم سچے دل سے توبہ کر سکتے ہیں۔ اس رات کی دعا میں توبہ اللہ اور استغفر اللہ بھی شامل ہیں، اور اس سے پہلے کہ اللہ کا جلال کھل جائے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ یہ رات ہر ایک پتا، بوٹا، گھڑی، سیکنڈ ہمیں اسی بات کا احساس دلاتی ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو۔ اس رات چاہے کوئی بھی ہو، اس کے اعمال نیک ہو، برے ہوں، صحیح ہوں، غلط ہوں، اس کے اعمال اللہ کی جانب اٹھائے جاتے ہیں۔ نیکی کرنے والوں کی نیکیاں، گناہ کرنے والوں کے گناہ، سب اللہ کی جانب اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ رات ایسی ہوتی ہے جس میں انسانوں کی گناہوں کا، ثوابوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس رات اللہ کی ناراضگی اور رضا کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ شب برات اسلامی تاریخ کی 15ویں شعبان کو منائی جاتی ہے۔ اس رات تمام مسلمانوں کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھائے۔ اس رات اللہ تعالیٰ ساری رات کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، بخشواؤ مجھ سے تندرستی مانگو، مجھ سے گناہ بخشواؤ، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ اس رات کو لیلۃ الرات بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آزادی کی رات، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس رات گناہوں سے آزاد کرنا چاہتے ہیں اور ان کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ کا خاص وعدہ ہوتا ہے دعا قبول کرنے کا اور مغفرت کرنے کا اور تندرستی دینے کا۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانوں پر نزول فرماتے ہیں اور بلندی آواز میں فرماتے ہیں، کون ہے مجھ سے مغفرت کرنے والا کہ جس کی میں مغفرت کروں؟ کون ہے مجھ سے گناہ کی معافی مانگنے والا جس کی میں گناہ معاف کروں؟ کون ہے مجھ سے توبہ مانگنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بارات کی رات والے دن ہمیں عبادت کی زور میں ہمیں مشروق دیا۔ اما عائشہ سے ایک روایت ہے کہ ایک رات انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے زور سے عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ دیکھ کے حیران ہوئی کہ حضور پاک اتنی طویل نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس رات اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر سے لوگوں کا فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس رات جب ملک الموت انسانوں کے گناہوں کا، ان کی تقدیروں کا فیصلہ لگتے ہیں، جو انسان جس حالت میں ہو، جس اعمال میں ہو، اس کا حساب کتاب اسی ہی اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بارات والے رات، اس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے خاص دعا کی تھی۔ حضور پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو بھی شخص اس رات دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ شب بارات والی رات، اس رات تقدیر کے خاص فیصلے ہوتے ہیں، یعنی عمر، تندرستی، رزق، ہر اس چیز کا حساب کتاب اللہ کی جانب اٹھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں ان لوگوں کا بھی نام لکھے جاتے ہیں جو اگلے سال کے دوران مرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی تقدیر کا حساب کتاب، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کے گناہ، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ شب بارات والی رات ہر جگہ پہ، ہر مسجد ممبر میں عبادت کے لیے خاص خصوصی انتظام بھی ہوتا ہے۔
لوگ نفل نماز، قرآن تلاوت اور اللہ سے مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اما عائشہ سے ایک روایت ہے کہ اس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طویل عبادت کرتے، اور اس رات کی دعا کو عمل طور پہ جو سب سے خاص عمل کہا گیا ہے وہ استغفر اللہ کی دعا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول کرنے کا اور استغفر اللہ کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس رات میں صدقہ دینا اور لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت زیادہ خاص عمل کہا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہوتے ہیں۔ جو شخص اس رات ذرا سی بھی رحمت کسی پڑوسی سے، غریب سے، ہمدردی سے جگاتے ہیں، یعنی کہ اپنے مال میں سے صدقہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جانب ڈھیر و شمار رزق کی برکت ڈال دیتے ہیں۔ صدقہ دینے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس رات دنیا میں صدقہ دینے سے صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ شب بارات ایک روحانی رات ہے جس میں انسان کی کیفیت کی تبدیلی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس رات کی مثال اس طرح ہے، جس سے وہ توبہ اور استغفر اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ شب بارات والی رات جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس رات اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں نور، روحانیت اور اس کی زندگی میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ اس رات کے حوالے سے ایک مختلف روایتیں بھی ملتی ہیں ہمیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایک خاص لذت بھی اللہ کی جانب سے اسے ملتی ہے۔ وہ لذت یا تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک جنت کا اشارہ ہوتا ہے، یا پھر دنیاوی عمل سے صاف ستھرا، یا پھر نیک اعمال کی جانب سے، یا پھر اسے جنت کی بشارت بھی دی جاتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی تقدیر بدلنے کا بھی فیصلہ کر دیتا ہے۔